توجہ اب خیال اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے، انعام بھی دے دیا۔ آج کے بعد سارے ممبر آپ کی اولاد میں سے آئیں گے، میں دو امتحان آپ کو سناتا ہوں۔ یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام سورت الصافات، یہ میں نے سورت الصافات کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 100۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، یہ آیت نمبر 100 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے اپنے دربار میں سے نیک لڑکا عطا فرما۔ اب خیال قربانی کے جانور پر ہم چھری چلانے لگے، یہ کیوں جانور ذبح کر رہے ہو، قربانی کر رہے ہیں کیوں؟ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت قربانی کا کیا مقصد ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے۔ دوستو دل کی تختیوں پہ میرے لفظ لکھ لیجئے، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، اور میری جماعت شرط و توحید و سنت کا فیصلہ یہ ہے، قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کا بھی کوئی فائدہ اور ثواب نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ رب حبلی من الصالحین، آیت نمبر 100، اے میرے پروردگار مجھے اپنے دربار میں سے نیک لڑکا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کا نام چلے گا ساتھی میں جاندار آواز کے ساتھ زبان کی کھڑکیاں دروازے کھول دیں اور ذرا ذہن حاصل کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اولاد عطا کرنے والا صرف کون ہے؟ اب آپ ناراض بھی ہو جائیں گے، گجرات سے لائے ہو، لیکن میں نے بات بھی کہنی ہے، بات میں کرنی ہے۔ ناراض ہو جائے میں خود پوچھا، میں نے دیکھا نعرہ لگ رہا تھا چین نہ دے مولا اونو دے شاہ دولا، یہ عقیدہ تو ابراہیم علیہ السلام والا نہیں۔ آپ چپ کر گئے، یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا اور عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تو قربانی والے عمل کا بھی کوئی ثواب اور فائدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ رب حبلی من الصالحین، عجیب بات، قرآن پاک میں دو لفظ بڑے انوکھے ہیں، ایک اب اور دوسرا رب۔ اب غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کر رہا ہوں۔ کسی غیرت مند بندے سے پوچھئے تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ استاد جی آپ کے مقتدی کتنے ہیں؟ حضرت آپ کے مرید کتنے ہیں؟ بھائی جان آپ کے چچا کتنے ہیں؟ ماموں کتنے ہیں؟ خوش ہو کر جواب دے گا۔ اگر کسی غیرت مند بندے سے پوچھا جائے تیرے والد کتنے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ ہمارا میاں والی کا علاقہ ہوا تو قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ تجھے حیا نہیں آیا یہ سوال کرتے ہوئے؟ اب آپ خیال کیونکہ نسل کی حلالیوں کے لیے، نسل کی حلالیوں کے لیے، جسم کی حلالیوں کے لیے آپ ایک ہے اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک ہے۔ نسل
عقیدے کا حلالی بندہ رب بھی دوسرا برداشت نہیں کرتا. اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. اگلا جملہ میں اللہ سے دعا کرنے لگا. دیکھیے گا میرے طرف سارے لوگ، ٹائم میرے پاس بڑا محدود ہے، میں نے آگے گجرات بھی درس دینا ہے. میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تجھے فلاں بزرگ کا واسطہ، اللہ تجھے فلاں نبی کا واسطہ، اللہ تجھے فلاں بابے کا وسیلہ میری دعا قبول کر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی تو کسی پیر فقیر کا وسیلہ بھی نہیں دیا، کسی نبی ولی کا بھی واسطہ پیش نہیں کیا. ڈائریکٹ اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین. بغیر واسطے وسیلے کے سوال کرنا، بغیر واسطے وسیلے کے دعا کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے بڑے حوصلے والے لڑکے کو خوشخبری سنا دی، امتحانات میں ڈٹ جانے والا. اب ذرا خیال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے. 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، 88 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا. یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام سورت ابراہیم، آیت نمبر 39 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یہ کھلا ہوا ہے. اب خیال، رب العالمین کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، دل کی تختیوں پہ لگ لکھیے گا سارے دوست. کوئی میری زندگی کا پتہ نہیں، پھر ملاقات ہو نہ ہو. مجھے بڑھاپے کی حالت میں 2 بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق عطا کرنے والا اللہ، تو الحمدللہ. علیہ صاحب یہ کیا ہے؟ چودھری صاحب یہ فلاں بابے کے نام کی چوٹی ہے. اپنے آپ نے میری یہ بات سمجھی بھی ہے؟ نہیں سمجھی. وہ بال لٹک رہے ہیں چوٹی، پنجابی والے کہتے ہیں لٹ. پتنی آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب ایک کے بادشاہ فلاں بابے کے نام کی لٹ ہے. اچھا یہ کیوں؟ قبر پر جا کر اس کو کاٹیں گے، بابا خوش ہو جائے گا، اولاد مل جائے. بندہ بچے کے سر پہ بالوں کی لٹ رکھے. یہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بڑھاپے میں اولاد دینے والا اللہ، تو الحمدللہ. یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا. اللہ کریم اولاد دے، بندے کی زبان پر آئے الحمدللہ. یہ عقیدہ ہوا تو قربانی والا عمل قبول ہوگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہو گئے. ابھی جی بھر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا نہیں، جی بھر کر سینے سے لگایا نہیں، جی بھر کر پوسے دیے نہیں. رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ویران جگہ چھوڑاؤ. 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، جی بھر کر دیکھا نہیں، بوسے دیے نہیں، سینے سے لگایا نہیں، ویران جگہ چھوڑا مکہ مکرمہ. بیٹے کو اٹھایا، حضرت حاجرہ اس کی والدہ کو ساتھ لیا، پانی کی مشک بھی بھر لی، کھجوریں بھی اٹھا لی، روانہ ہو گئے. خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمین و آسمان
بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث ہے، میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں۔ حضرت حاجرہ حیران ہو گئی ہے، میں آپ کی عزت ہوں، عزت بچانے کے لیے لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، آپ مجھے ویران جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل، زبان سے بیوی کو جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ معاف کرنا مجھے معاف، مفت میں ہمیں قرآن مل گیا، توحید مل گئی، قدر ہی نہیں۔ کوئٹہ سے 14 گھنٹے ڈبل کیبل ڈالے کا سفر ہے، ہم واشو کے مقام پر پہنچے۔ جو دوست میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں انہوں نے شمشی ایئر بیس کا نام سنا ہوگا، ہم بالکل اس کے آگے سے گزرے، وہ ضلع واشو میں ہے۔ اتنا طویل سفر کر کے ہم پہنچے، دوستوں نے کہا مولانا صاحب یہاں پر ایک مسجد ہے جو مسجد صحابہ کرام نے 1400 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی۔ حیران ہو گئے، ہم نے دیکھ لیے پہاڑ کی چوٹی پر گاڑی جا نہیں سکتی تھی، پیدل چڑھے، 4-4 فٹ دیواریں بچی ہوئی تھی، 3-4 فٹ اس مسجد کا محراب بچا ہوا تھا، 1400 سال پہلے کی مسجد۔ اور آپ کو عجیب بات یہ بتاؤں، نہ وہاں پانی، نہ وہاں راستہ، نہ وہاں سڑک، نہ وہاں درخت، نہ وہاں سبزہ، کالے سیاہ پہاڑ۔ اور جن صحابہ نے وہ مسجد تعمیر کی تھی، ہر پتھر پر صحابی کا اپنے ہاتھ سے نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے عربی رسول خط کے اندر، عربی رسول خط میں نے صحابہ کرام کے نام کی وہ تصویریں موبائل میں بنائی، ساتھیوں کو آ کر دکھائیں اور بتایا دیکھو کہاں سے صحابہ کرام چلے، کہاں تک پہنچے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کا قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری کیا محنت رہی ہے، مفت میں قرآن مل گیا، مفت میں توحید مل گئی، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ بیوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں میرے پیغمبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو کر چلے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حاجرہ نے سوال کیا، یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں، اور میرے ساتھ کوئی بات آپ نہیں کرتے ہیں، یہ تو بتا دیجئے اپنی مرضی سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا رب العالمین کا حکم ہے؟ اشارہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے نام اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں جا رہا، رب کائنات کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، اِذَا لَا يُسَيِّئُنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، چلے جائیے، مجھے یقین ہے اللہ کریم کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یقین تو ہوا نا؟ آج کل ہماری ماں اور بہنوں کا کوئی یقین ہے؟ جو بھی خوبصورت قبر نظر آئی سجدہ اٹھا۔ اب میں یہ بات آپ تک امانتاً پہنچا رہا ہوں، گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، آپ نے یہ میری امانت ان ماں اور بہنوں تک پہنچا دینی ہے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر میں نہیں تھی، میری بیٹی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آ رہی تھی، بیٹی سنا حدیث پاک کے لفظ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے، حدیث کا لفظ ہے، کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ابا جان میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس کو آپ اور میں کہتے ہیں فاتحہ خوانی، افسوس، ارمان، تعزیت، لفظ سنیے لفظ۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی یہ بتا، تو مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں ابا جان، میں مرنے والے کی قبر پر نہیں گئی تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ لعنت بھیجتا ہے، میں کیسے قبر پر جا سکتی تھی؟ تاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، آج اور بات سن لے، اگر تو مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی لم تری رائحۃ الجنہ، اگر تو قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ آج کیا حالات ہے، خدا کی قسم دل پھٹتا ہے انسان کا۔ سبق پڑھائیے، یقین ہو تو حضرت حاجرہ جیسا۔ اب میرا اندازہ یہ ہے کہ جتنا یہ آپ کا بڑا روڈ ہے جی ٹی روڈ، اتنا فاصلہ ہوگا۔ مکہ شریف میں مجھے ساتھی وہاں لے گئے، اس مقام کا نام ہے مقام مدعا۔ پرانے زمانے میں بیت اللہ شریف سامنے نظر آتا تھا، حاجیوں کے قافلے آتے تھے وہاں ٹھہر کر اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعائیں مانگ کر پھر آگے جایا کرتے تھے۔ اب تو بلند و بالا عمارتیں بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، عرض کرنے لگے اللہ اگر اجازت ہو، اب تو کافی سارا میں دور نکل آیا ہوں، اجازت ہو اس طرف منہ کر کے دعا تو مانگ لوں۔ اللہ نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ انوار کعبہ شریف کی طرف کر لیا، دعائیں شروع کر دی۔ یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت ابراہیم، آیت نمبر 37 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ حوالہ سامنے ہے۔ اے میرے پروردگار، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، اس کی نگرانی کے لیے اس کی والدہ کو اس مقام پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی وادی جہاں گھاس کا تنکا نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کالے سیاہ پہاڑ۔ خیال کیجئے گا، خیال۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اس وقت تو زمزم کا چشمہ بھی نہیں نکلا تھا۔ تیرے عزت والے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کی آنے والی اولاد نماز کی پابندی کرے، تیرا کعبہ آباد رہے۔ آگے خیال، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ آنے والے لوگوں کے دلوں میں کعبے کا اور کعبے والوں کا پیار بھر دے۔ کوئٹہ شہر کے اندر ایک محلہ ہے کلندرانی، میں وہاں بیان کے لیے جایا کرتا ہوں، تو جو ہمارے میزبان ہیں ان کے والد صاحب کی قبر ہے مسجد کے ساتھ۔ قبر کے اوپر کتبہ لکھا ہوا ہے کہ اس بزرگ نے اپنی زندگی میں 73 حج کیے تھے، 70 اور 3 73۔ ان کے بیٹے اور پوتے بتاتے ہیں 73 حج کرنے کے بعد حاجی صاحب کے دل کی تڑپ پھر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں کعبے کا اور کعبے والوں کا پیار بھر دے۔ اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی آنے والی اولاد کو فروٹ اور میووں سے مالا مال کر۔ عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام میوے مانگ رہے ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، کالے سیاہ پتھر، کالی سیاہ چٹانیں، باغ نہیں، چمن نہیں، گلستان نہیں، درخت نہیں، پودے نہیں، میوے مانگ رہے ہیں۔
شان جن دوستوں کو اللہ نے حج عمرے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ مکہ شریف میں دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو میوہ نہ ملے مکہ شریف کی منڈی میں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام واپس آ گئے۔ خیال کچھ مدت گزری، دعا مانگی، اللہ بہت سارا وقت گزر چکا ہے، اجازت ہو تو میں جا کر اپنے بیٹے کو دیکھاں، گھر والی سے ملاقات کراں۔ اللہ نے فرمایا اجازت ہے، آئے ملاقات کی، چلے گئے۔ پھر کچھ مدت بعد اجازت مانگی اللہ سے، ملاقات کرو، اجازت ہے، آئے ملاقات کی، چلے گئے۔ یہ آنا جانا شروع ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد خیال ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے۔ قرآن پاک کے الفاظ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا جان کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ ایک جملہ سن لیجیے قرآن کا دھیان سے، میں بھی صاحب اولاد ہوں اور جو صاحب اولاد دوست بیٹھے وہ ہو کرے۔ بچہ بالکل چھوٹا ہو، دودھ پینے والا، اس وقت والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہو، اس وقت والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اس وقت والد کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ گھر میں کرتا ہے شرارتیں، کبھی برتن توڑا، کبھی یہ چیز، تو والدہ کہتی اس کو باہر لے جاؤ، بازار کا چکر لگاؤ، مجھے کام نہیں کرنے دیتا۔ والد کہتا ہے بیٹا چھوڑو اماں کو، میرے ساتھ آؤ۔ ہاتھ سے پکڑا، بازار میں لے گیا۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو تو والد کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي، کائنات والو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، یہ وہ دور تھا جب بیٹے کا باپ کے ساتھ پیار زیادہ تھا، باپ کا بیٹے سے پیار زیادہ تھا۔ ملاقات کے لیے مکہ میں آئے، حضرت اسماعیل سے فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، بیٹا جلدی نہ کرنا، فانظر ماذا ترى، سوچ کر بتا تیری کیا رائے ہے۔ میں نے تو خواب دیکھا ہے، بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں روی الانبیاء وحی رواہ البخاری، اللہ کے جس پیغمبر کو بھی خواب نظر آئے، اللہ کے نبی کا ہر خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ جلدی نہیں کرنی، سوچ کر بتا بیٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ نے پوچھنے کی دیر کیوں کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا خواب تو اللہ کی بائی ہوا کرتا ہے، جلدی کیجئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ حکم تبدیل کر دے۔ بیٹا تیرا بچپن جو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ہائے ہائے نہیں کروں گا، ماتم نہیں کروں گا۔ اسلام میں ماتم نہیں ہے، اسلام میں صبر ہے۔ اقبال کرتا، اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آدم فرزندی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کی طرف اشارہ کیا، مروہ پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، حدیث پاک میں آیا اس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا،
سارے دوست یہ ہمارے عوام دوستوں نے بات یاد کی ہوئی ہے کہ چھری چلاتے تھے چلتی نہیں تھی، اس کو کہا کیوں نہیں چل رہا؟ نا قرآن کے لفظ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، اوپر سے لگے بات دے دی میرے خلیل میں تیرا بیٹا ذبح نہیں کرنا چاہتا، کائنات والوں کو تیرا جذبہ دکھانا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو لٹایا کروٹ کے بعد للجبہت جبینا، اس کو کہتے ہیں جبین، اس کو کہتے ہیں جبین، اللہ نے اوپر سے بات دے دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ حضرت جبریل امین جنت سے تم والے کرا گئے ہیں۔ حضرت جبریل نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اوپر دیکھا جبریل جنت کا تنبا لے کر آ گیا ہے۔ جبریل نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، نیچے لیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو جبرائیل کے، حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے یہ کلمے اتنے پسند آئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ نویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک جب بندہ فرض نماز کا سلام پھیرے، مرد ہے عورت ہے سفر ہے حضر ہے، ایک دفعہ مرد نے اونچی آواز سے، عورت نے ایسا آواز سے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری دمبے پر چل گئی۔ اب خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے بیٹے کو ذبح کر دوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام چاہتے تھے میں ذبح ہو جاؤں، اور کرنا ایک آپ کو تحفہ پیش کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، اب تھک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہے، 100 سال کے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ بہت ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت آپ رو رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بڑا غم ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے بات وہ کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے، ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے۔ اور تو کہتے پھر بول رہے ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، ذبح کر دو، اور آمنہ کے لال رو رہے ہیں چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو نہیں بچنے دیا، 100 سال کا بیٹا فوت ہو گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد نبی لا